بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا لیکچر نمبر 19 ہے. اس کا نام ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ایک عام اصطلاح ہے جسے ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. آج ہم اس کے ایک نئے معنی دریافت کریں گے، سمجھیں گے. عام طور پر لغت میں جو معنی ملتے ہیں تزکیہ نفس کے، وہ ہیں پاک کرنا، گناہ سے بچنا یا تقوی اختیار کرنا. لیکن کچھ اور معنی جو کہ عربک لغت میں موجود ہیں اس لفظ کے، وہ کیا ہیں کہ تزکیہ کا مطلب ہے پرورش کرنا، نشو نما کرنا، تربیت کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا. میں تزکیہ کی یہ ڈیفینیشن لوں گا اپنے اس لیکچر کو بلڈ کرنے کے لیے. یعنی کہ تزکیہ نفس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ یا ٹریننگ آف مائنڈ. تو ہم ٹریننگ آف مائنڈ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی 3 مین صورتیں ہیں تزکیہ نفس کی. پہلی صورت یہ ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں، بری خواہشات سے بچنا، گناہ سے بچنا، پرہیز کرنا، اور پھر عبادات، ذکر اذکار کے ذریعے ورٹیکل ڈیولپمنٹ حاصل کرنا، یعنی بلندی درجات حاصل کرنا. یہ وہ مطلب ہے تزکیہ نفس کا جو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں علماء بھی بتاتے ہیں. پھر دوسری اس کی صورت یا دوسرا اسپیکٹ تزکیہ نفس کا یا ٹریننگ آف مائنڈ کا یہ ہے کہ جائز ضروریات سے بچنا یا ان میں کمی کرنا. یا یوں سمجھ لیں کہ جسمانی ضروریات، اس خاکی جسم کی ضروریات سے بچنا اور اس سے اپنے نفس کو بچانا. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جیسے اس خاکی جسم کی ضروریات ہیں سونا، کھانا پینا، انرجی لینا وغیرہ. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، وہ یوگی ایکسپرٹس یا وہ جوگی حضرات جو مائنڈ سائنسز کو پریکٹس کرتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان، ایک قول ہے ایک ایکسپرٹ کا، کہ اگر انسان 40 دن تک یا 40 راتوں تک سوئے نہ، یعنی کہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے، ظاہری آنکھوں کو بند نہ کرے، سوئے نہ، تو اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اس پہ سب ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ وہ جاگنا نہیں ہوگا جو ہم کسی پریشانی میں جاگتے ہیں یا رات کو ٹائم ویسٹ کر کے جاگتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاگنا، یہ پازیٹیو جاگنا ہے اور اس وقت کو کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہوگا. اسی طرح ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ باقی ضروریات، کھانا پینا وغیرہ، ان چیزوں کو بھی ایک خاص حد تک کنٹرول کر لیں تو ہم اس زمین کی کشش ثقل سے بھی آزاد ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ اس وقت جو ہم زمان اور مکان کی قید میں ہیں اور اس دنیا کی ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں، یہ اس جسم کی ضروریات ہیں، یہ نفس کی ضروریات نہیں ہیں. اگر کنٹرول کرتے کرتے ہم ایک خاص درجے پہ پہنچ جائیں تو ہم اس خاکی جسم کی تمام ضروریات سے ماورا ہو سکتے ہیں، زمان اور مکان کی قید سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں. یہ مائنڈ سائنس کا کانسیپٹ ہے. یہ صوفیزم کا بھی وہ کانسیپٹ ہے جو تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے صوفیزم میں، جو ان کے نام ہیں، رہبانیت کہہ لیں، سیلف ڈیولپمنٹ کہہ لیں، اس کو جب پریکٹس کرتے ہیں تو وہ یہ چیزیں، یہ ان کے رولز ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، اس طرح کم کھانا، کم سونا، کم بولنا ہے، کہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو گرو کر کے اپنے نفس کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ اس دنیا اور اس خاکی جسم کی ضروریات سے وہ اپنے آپ کو ماورا کر لیتے ہیں. ٹریننگ آف مائنڈ یا تزکیہ نفس کی تیسری صورت ہے کہ مائنڈ کی پاورز کو ایکسپلور کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یا یوں کہہ لیں کہ سب کانشیس مائنڈ کی پاورز کو ایکسپلور کرنا اور اس کو استعمال کرنا اس دنیا میں. یہ 3 صورتیں ہیں. اب میں آپ کو کچھ قرآنک ریفرنسز دوں گا تزکیہ نفس یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، انسان کے نفس کی کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں. سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی کہ یہ مسخر انسان کیسے کرے گا؟ جب انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا، اپنا علم حاصل کرے گا انسان. پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن تم نہ نکل سکو گے بشرطے کے زور اور غلبہ حاصل کرو. یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے وہ ہے سلطان، الا بے سلطان، یعنی اس کے بغیر وہ حاصل نہ کر سکو گے، زمین و آسمان کے کناروں سے نہ نکل سکو گے. اب اس لفظ سلطان کی جو تشریح تفسیر علماء نے کی ہے، بہت سے مفسرین نے اس میں بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ زور اور غلبہ کے بنا تم اس زمین و آسمان کے کناروں سے نہ نکل سکو گے. کسی عالم نے یہ بتایا، کسی مفسر نے یہ بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جہاں بھی نکل کے جاؤ گے، نکل سکتے ہو، لیکن جہاں بھی نکل کے جاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے. سلطان کو سلطنت کے معنوں میں یوز کیا. میں عالم نہیں ہوں، مفسر نہیں ہوں، لیکن میں خود جس سے سمجھتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کا مطلب وہ یہ ہے، سلطان کا مطلب ہے پاور آف مائنڈ، یعنی پاور آف مائنڈ کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم یہ نفس کی بارے میں جتنے لیکچرز ہم نے پہلے کیے ہیں اس میں ہم یہ آلریڈی ڈسکس کر چکے
چکے ہیں کہ ہم نفس کی بلندی سے، نفس کی پرواز سے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بنا کہ ہم نفس کی پاور سے، پاور آف مائنڈ سے زمین اور آسمان کے کناروں سے بیونڈ بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88۔ آیت کافی لمبی ہے، اس میں ایک سے چھوٹا سا پورشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا، یعنی اس دنیا میں بھی اپنا نصیب لیا جا سکتا ہے، دنیا میں بھی اپنا نصیب بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک انسان کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ محنت سے، حسن تدبیر سے، سکل سے، ٹیکنیکس کے ذریعے اپنا نصیب بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے نزدیک اس آیت کے ظاہری معنی بالکل یہی ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی اگلے جہاں کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت بہت وائڈ ہے، یہ اس دنیا پہ بھی اپلائی ہوتی ہے باقی آیات کی طرح، کہ اگر ہم نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی پاورز کو ایکسپلور کیا، ڈیولپمنٹ کی، اس کی نشو و نما کی، ٹریننگ آف مائنڈ کی، اور اس کو اس دنیا میں یوز کیا، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر لیکچر کا اختتام کروں گا، نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ نفس کی مزید پاورز کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔